الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وبعد۔ اس عظیم کانفرنس کے باوقار صدر، علمی خانوادے کے عظیم سپوت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی حفظہ اللہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قابل احترام جنرل سیکریٹری عزت مآب فضل الرحیم مجددی حفظہ اللہ ورعاہ، علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، معزز سامعین، تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پا برہنہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ اخوان محترم، یہ وقت ہمارے دین و شریعت کا ایک حصہ ہے۔ وقت کا یہ سلسلہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے انشاءاللہ۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک طرف اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، تو دوسری طرف اس ملک کی فلاح و بہبود اور سامراجی طاقت کے خلاف فوجی استحکام کے لیے اپنے املاک کو بھی وقف کیا۔ آج بھی بعض ریاستوں میں کانگریس پارٹی کے کئی دفاتر مسلمانوں کی وقف شدہ زمینوں پر ہی قائم ہیں۔ مثال کے طور پر اس شہر کا صداقت آشرم مولانا مظہر الحق رحمہ اللہ کی زمین پر قائم ہے۔ جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو وقف ایکٹ 1923 کو منسوخ کر کے نیا وقف ایکٹ 1954 میں بنایا گیا، اور 95، 210، 213 میں ان میں کئی ترمیمیں کی گئی، اور اب 224 میں جو 40 صفحات پر مشتمل وقف بل پیش کیا گیا ہے، اس کے مضمرات اور اس کی خامیوں کو آپ حضرات بہت حد تک سمجھ رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ نیا وقف ترمیمی بل اصل میں ترمیم نہیں ہے، ترمیمی بل ترمیم نہیں ہے، بلکہ یہ وقف کی پوری روح اور جسم کا آپریشن ہے۔ حیرت ہے اس نئے بل میں وقف کی شرعی حیثیت، وقف کا مقصد، واقف موقوف علیہ کی حیثیت، وقف کی ملکیت، وقف کے اختیارات سب ختم ہو گئے۔ اس کالے قانون نے وقف کی ملکیت کو لوٹ کا مال بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس مسودہ بل میں ایک طرف وقف علی الاولاد اور وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے ہزاروں سال پرانے اوقاف اور قدیم قبرستان، مقابر، درگاہیں، خانقاہیں، قدیم مساجد اور مدارس ہمارے ہاتھوں سے ایک لخت نکل جائیں گے، اور وقف علی الاولاد کی جائیدادوں میں وراثت جاری ہو جائے گی۔ یہ وقف کے اسلامی حکم کے سراسر خلاف ہے۔ یہ اوقاف پہلے بھی لہو لہان تھے، اب تو انہیں قتل کر دیا گیا، اور ایک بڑے معاشی سہارے کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، واللہ المستعان۔ اس ترمیمی مسودے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کے اوقاف جو لاکھوں ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، اسے کس طرح حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گی، وہ کسی بہانے اس پر کیس ٹھوکیں گے، پھر ڈی ایم صاحب فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے کی نوعیت کیا ہوگی؟ محترم اخوان،
محترم سامعین کرام، حالات سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی راہ میں انفاق اور سلسلہ اوقاف جاری رکھیں۔ اگر ہم اپنے عمل میں مخلص ہوں گے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فضول تبصرہ سے بچیں، فتنوں سے آگاہ رہیں، سنگین حالات میں دین پر قائم رہیں، سنت نبوی کی پابندی کریں، عزم، محبت اور حوصلے کے ساتھ جئیں، اور قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کو پیش نظر رکھیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور دوسری آیت کریمہ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۔ رب العالمین اس عظیم کانفرنس کو ہر اعتبار سے مفید اور ملت اسلامیہ کے لیے نافع بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔